پھر یہ کام آپ صدقہ جاریہ کے طور پہ کریں گے، خدمت خلق کے طور پہ کریں گے، یا بطور فرض کے کریں گے، کیونکہ آپ نے اپنی نسل کو حفاظت دینی ہے. یہی ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ. اور انسان کی جب میں فیکلٹیز کی بات کرتا ہوں کہ انسان کو اپنی اور اپنی نسل کی حفاظت کرنے کی بھی ایک فیکلٹی اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کی میسر. یہ اور جانوروں میں شاید اس طرح سے نہیں ہو، ایک حد تک ہے، لیکن اس کے بعد ان کی اولاد آزاد ہو جاتی ہے، مگر ہمارے لیے تو یہ ایک ایسی فیکچول سچویشن ایمرج کی جو کہ 45 سے زیادہ وقت گزر چکا کہ ہمیں کیوں نہیں ہوا. میں نے اس کا ذکر ابھی پرائم منسٹر صاحب سپریم کورٹ تشریف لائے تھے تو ان کے سامنے کیا، اور میں آج آپ لوگوں کے سامنے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ کرمنل نیگلیجنس تھی، یہ کرمنل نیگلیجنس تھی. اور میں نے تقاضا کیا تھا پرائم منسٹر صاحب سے کہ محترم، قوم نے آپ پہ اعتبار کیا ہے، اعتماد کیا ہے، آپ کے فرائض میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کی تحقیق کیجئے کہ پتہ چل سکے کہ یہ 45 سال کس نے یہ نیگلیجنس کی ہے اور کیوں ہوئی ہے، اس کے حقائق کیا ہے، تاکہ اس کا تدارک کیا جا سکے. بہرحال وہ معاملہ اپنی جگہ پہ. اب واپس آتے ہیں جی سپریم کورٹ، اس کے آرڈرز اور اس کے بارے میں جو مجھے کوئی تھوڑی سی آپ سے باتیں شیئر کرنی. سپریم کورٹ آف پاکستان، جیسے آپ جانتے ہیں، آپ کینیڈا میں بھی رہتے ہیں، یہاں پہ بھی آپ کا ایک ایپیکس کورٹ ہے، امریکہ کا ایک ایپیکس کورٹ ہے، پاکستان میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان ایپیکس کورٹ. اس ایپیکس کورٹ کی ایک بڑی منفرد جورسڈکشن، یہ ذرا تھوڑی سی ثقیل بات میں کر رہا ہوں، لیکن چونکہ آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کی اپنی ایک خصوصی جورسڈکشن ہے، اور وہ ہے فنڈامنٹل رائٹس آف دا سٹیزنز کی حفاظت کرنا. یہ جورسڈکشن بہت کم دنیا میں آئین نے اپنی عدالتوں کو دی ہے، جو پاکستان کے سپریم کورٹ کو آئین سے میسر. اور کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ وہ تمام معاملات جو کہ فنڈامنٹل رائٹس آف دا سٹیزنز کو، بلکہ پرسنز کو جو وہاں پہ رہتے ہیں، سٹیزنز اور پرسن کی ڈسٹنکشن بھی ختم کر دی. جو بھی شخص پاکستان میں رہتا ہے اور اس کو جو فنڈامنٹل رائٹس میسر ہے، اس کو اس کی حفاظت کرنا، یہ ذمہ داری ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. بات واضح. اب جیسے میں نے شروع سے عرض کیا تھا کہ رائٹ ٹو لائف جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے. ہمارا جو چیپٹر ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ رائٹ ٹو لائف سے شروع ہوتا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ زندگی ہے تو ساری بہاریں، جیسے ہمارے بڑے بڑے کہا کرتے تھے، سب کچھ زندگی کے ساتھ منسلک ہے. زندگی نہیں تو پھر پانی کی بھی مجھے تو پھر ضرورت نہیں، زندگی نہیں تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. سب کچھ جو ہے جڑا ہوا ہے، انٹرٹوائنڈ ہے، انٹر لنکڈ ہے، انسٹلڈ ہے لائف کے ساتھ. اور لائف جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے پانی اور ہوا کے ساتھ. یہ ہے وہ جورسڈکشن، اور یہ تھا وہ رائٹ جس کو بچانے کے لیے، سیف گارڈ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو انٹرفیئر کرنا پڑا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فنکشن جس ایگزیکٹو اتھارٹی کا تھا، جن حکومتوں نے، ایگزیکٹو نے اس فنکشن کو، اس ڈیوٹی کو پرفارم کرنا تھا، وہ 45 سال سے زائد عرصہ میں اس ڈیوٹی کو پرفارم نہیں کر پایا. یہ پھر ہماری ذمہ داری بن گئی تھی. دس واز دی ڈیوٹی اینڈ obligation cast upon to safeguard the life of the people of Pakistan that the Supreme Court had to interfere. یہ تو بنیادی بات کہ کیوں ہم نے اس میں اپنی جورسڈکشن کو ایکسرسائز کی. اب جب تحقیق کی کچھ پروسیڈنگز ایسی ہیں محترم جو میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے، جو کورٹ میں چل رہی تھی، اور کچھ ایسی پروسیڈنگز تھی جو کورٹ سے پیچھے بھی چل رہی تھی، جو میں میٹنگز کنڈکٹ کر رہا تھا ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان، جس میں فائنانس ڈپارٹمنٹ بھی تھی، جس میں پلاننگ ڈویژن بھی تھا، واٹر منسٹری بھی تھی، پاور کی منسٹری بھی تھی، اور بہت سارے الحمدللہ اتنے ماشاءاللہ جید ایکسپرٹس جو ڈیمز کے بارے میں جانکاری رکھتے تھے، ان سے بھی ہم مشاورت کر رہے تھے. اور سب کا ایک ہی جواب تھا کہ اگر فی الفور ان ڈیمز کو
ہم نے شروع نہ کروایا تو پھر ہمارے آنے والے وقت میں بچت کی کوئی امکانات نہیں ہے. میں پوری ذمہ داری اور پورے وثوق سے آپ سے عرض کر رہا ہوں. چلیے آرڈرز کیے. پتہ یہ چلا کہ کچھ پریلیمنریز ہیں جن کے لیے وقت درکار ہوگا, اور جو وابڈا نے مجھ سے وقت مانگا کہ کتنے وقت میں آپ پریلیمنریز کو سارٹ آؤٹ کریں گے, انہوں نے کہا جی ہمیں 1.5 سال کا وقت درکار. سر یہ آرڈر سپریم کورٹ نے 4 جولائی کو کیا تھا. 18 کو میں آپ کو بڑے وثوق سے ہی عرض کر سکتا ہوں کہ جو 1.5 سال کے وقت میں یہ پریلیمنریز ہم نے سارٹ آؤٹ کرنی تھی, الحمدللہ سپریم کورٹ کی وسادت سے یہ 6 ہفتوں میں سارٹ آؤٹ کر دی. وہ جتنے کابویبس تھے, وہ جتنے ہکپس تھے اس ڈیم کی کنسٹرکشن میں, جو کہ ایڈمنسٹریٹو ہکپس ہو سکتے ہیں, وہ سارے کے سارے ہم نے جو 1.5 سال میں ان کے کہنے کے مطابق, ان کی فیزیبلٹیز کے مطابق, ان کی PC1 کے مطابق جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو ہونے تھے, ہم نے 6 ہفتوں میں, اور اس کے لیے دن رات بہت دیر تک, شاید مجھے نہیں پتا میں کتنی رات تک بیٹھ کے یہ میٹنگز کنڈکٹ کیا کرتا تھا اپنے کورٹ ورک کرنے کے. آپ اسے شروع کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس مہینے میں نہیں, مارچ کے مہینے میں نہیں, تو اپریل کے کسی ماہ میں کسی دن یہ ہمارا محمد ڈیم شروع ہو جائے گا, اور اللہ خیر کرے گا, اللہ مہربانی کرے گا. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم دیان میر بادشاہ جو ہے وہ بھی سپٹمبر اکتوبر تک ہم واضح طور پہ ویری شیور اباؤٹ کہ جی ہم کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. آپ کے سامنے ہے, پیشن ہے, اور ابھی کوئی کوشچن ہیں تو پلیز جی ایک کوشچن آپ سے پوچھنا تھا. تھینک یو فار دا ویری پیشنیٹ اسپیچ. یہ اس میں مطلب آئی ڈونٹ نو دا ٹیکنیکل ڈیٹیلز, اور اس کے بارے میں اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں ہے. از اٹ پاسبل ٹو میک اسمالر ڈیمس؟ یہ مطلب جو ڈیم کی جو جس کیپیسٹی کا بنا رہے ہیں اور جتنا خرچ کر رہے ہیں, از دیر اینی پاسبلٹی آف میکنگ؟ بتایا ہے جو میں نے 16 ڈیمز کا ذکر کیا ہے کہ ہمیں سندھ بیسن میں بنانے ہیں. یہ باقی سارے چھوٹے ڈیمز, اور ابھی نئی مندہ ڈیم ایک بیریا ٹاؤن کے پاس کچھ جگہ تھی جو بیریا ٹاؤن نے قبضہ کر لیا ہوا تھا, اس کا میں نے وہ آرڈر کیا تھا کہ یہ بنایا جائے. چھوٹے ڈیمز اپنی جگہ پہ. آپ تو ڈیمز کی بات کر رہے ہیں, میں پنجابی ہوں, میں تو کہا کرتا ہوں کہ چھپڑ, توبہ, تویا, کچھ بنا لو پانی کو کنزرو کر. جو لوگ رورل ایریاز کو بلانگ کرتے ہیں ان کو چھپڑ کی افادیت کا پتہ ہے. آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو پنجاب کے انٹیریئر سے بلانگ کرتے ہیں جن کو پتہ کہ یہ چھپڑ جو تھے نا, یہ گھر کی عورتوں کے لیے, جانوروں کے پینے کے پانی کے لیے, کپڑے دھونے کے لیے اور ضروریات کے لیے یہ بڑا کام کیا کرتے تھے. یہ ان کی جو کمیونٹی جو سروس ہے اس کے لیے ہم نے وہاں پہ انفارچونیٹلی جو کیا ہے, جو ایک ہماری ثواب دید ایک حد تک ہم نے بے لحاظ ہو کے کئی چیزوں کو غور نہیں کیا. ان کمیونٹی جگہوں پہ جو کہ شاملات کی جگہ ہیں, کمیونٹی سروس کی جگہ ہیں, ان کو کنکریٹ کر کے تو ہم نے سوسائٹیاں بنا دی وہاں پہ. اور پھر کمال یہ کیا ہے کہ ایک سوسائٹی کہ ایک پلاٹ کے 5 لوگوں کو الاٹمنٹس دے دیں. تو یہ مطلب یہ چیزیں کچھ ذرا تھوڑی سی ڈفرینٹ. مگر آپ کے سوال کا جواب یہ کہ چھوٹے بڑے بہت سارے ڈیمز ہمارے زیر غور ہیں, لیکن اس وقت چونکہ میگا ہم بہت زیادہ پانی, آپ کو میں عرض کروں کہ ہم 30 MAF پانی اس وقت سمندر میں بہا رہے ہیں. ڈیلٹا کو سیو کرنے کے لیے ہمیں صرف 10 MAF پانی بہانا ہے. ہم 20 MAF پانی جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں اس وقت, کیونکہ ہمارے پاس اسٹوریج کیپیسٹیز تھیں یا ہمارے پاس کینالز کے جو سسٹمز تھے ہم نے ان کو اپ ڈیٹ نہیں کیا, ریوائز نہیں کیا کہ ان سے ہم اور جگہوں پہ پھیلا کے تو پانی جو ہے وہ بھیج سکیں. اس میں ایک چیز اگر آپ کی اجازت سے ایڈ کروں, یہ آپ کا جو سوال ہے نا یہ بڑا آتا ہے کہ جی یہ چھوٹے ڈیمز. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت صرف 2 بڑے ڈیمز ہیں. چائنا میں ٹوٹل تو 84,000 ڈیمز ہیں, ان میں سے 4,000 بڑے ڈیمز ہیں. چھوٹے ڈیمز بھی بننے چاہیے, لیکن بڑے ڈیمز ہم سستی بجلی نہیں بنا پا رہے. اور 145 ملین ایکڑ فیٹ جو ہے ٹوٹل واٹر فلو کا ملتا ہے اینولی ہمیں. جیسے چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم اس کا
10% میں ایگزیجریٹ کیا 15%. پہلے جو گورنمنٹ تھی ان کے واٹر ریسورسز کے منسٹر نے آ کے اس کے اندر بتایا کہ صرف 10% ہم بچاتے ہیں, 90% ضائع کرتے ہیں. تو یہ کہہ دے رہا ہے کہ چھوٹے ڈیمز بنے لیکن بڑے ڈیمز کا بننا نہیں ہے, تو اس کو ہم نہیں کر سکتے. کہ بڑے ڈیمز تو بہت زیادہ ضروری ہے, اور جیسے چیزیں سے فرما رہے ہیں چھوٹے ڈیمز بھی بننے چاہیے اور پلان میں ہیں. میرا کوشچن یہ تھا, بہت شکریہ آپ کے جو آپ چیز سمجھ آتی ہے. کوشچن یہ تھا کہ جب تک ابھی جیسے فائنینشیل جو سچویشن چل رہی ہے, جس طرح ہم بتا رہے ہیں کہ صرف 1% کلیکٹ ہو رہا ہے, یا انشاءاللہ اس سے زیادہ ہوگا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں ترقی دے گا, لیکن ایز اے پلان بی کہ اگر فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم اف یو آر ناٹ ایبل ٹو فلفل دا ریکوائرمنٹس, ہمارا کیا پلان بی میں ایسے کوئی ڈیم شامل ہیں جو ہمارے کرنٹ فائنینسز اس کو سپورٹ کریں؟ میں نے شاید میں وضاحت نہیں کر پایا کہ وہ ہمارے پلان میں ہے, بی نہیں ہے, سائملٹینیس پلان ہے کہ وہ بھی ہم ساتھ ساتھ کچھ ڈیمز کا میں ذکر ابھی کیا ہے کہ کچھ ڈیمز کو ساتھ ساتھ ہم بنا رہے ہیں, لیکن کچھ ڈیمز ایسے ہیں جو ڈپینڈنٹ ہیں کہ پہلے اپر اسٹیٹا میں ڈیم بنیں گے تو پھر ہی نیچے ڈیم بن سکتے ہیں, لہٰذا پہلے وہ ڈیمز اوپر بنے تب جا کے نیچے ڈیم جو ہے وہ باقی ہم بنائیں گے. ویسے چھوٹے ڈیموں کی تجاویز ہیں, وہ بن بھی رہے ہیں اس کے لیے تو, لیکن اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, وہ صرف آپ کو ڈرنکنگ واٹر دے پائیں گے, بجلی نہیں آپ ان سے لے سکتے. تو لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ اوور ہیئر. کوشچن پوچھنا ہے آپ کو, تو میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہے سمپل سی بات ہے بھائی کہ وی نیڈ ٹو کنٹریبیوٹ جو بھی ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وی ہیو آلریڈی اسٹارٹڈ, آئی ہیو گاٹ 2 کمٹمنٹس انشاءاللہ. اینڈ چیز صاحب آپ کو کمٹمنٹ نہیں ہوگی, چیکس ملیں گے. آئی کین شو یو کہ گھر سے کوئی کمٹمنٹ ہوگی, وہ ایسے نہیں ہوگا کمٹمنٹ. سو آئی ہمبلی ریکویسٹ یو گائز کہ پلیز اوپن یور ہارٹس pockets for this cause. I know questions ہیں, issues بھی ہوتے ہیں, doubts بھی ہوتے ہیں, but 2 things are sure over here. One, the need is there, no matter what you, the need is there. You may not agree with کہ بھائی یہ ڈیم کیا پیسے بنے گا, but the need is there. And secondly, جو آپ کو نے بتایا جو ٹرانسپیرنسی ہے کہ یہاں سے جو ہے نا ڈائریکٹلی آپ نو اوور ہیڈز اور واٹ ایور, ٹھیک ہے نا. تو میں and I believe in this cause and that's why تو یہاں پہ. So I'm going to circulate these sheets, please if you don't mind, put your name and whatever. تو پھر میں آپ سے وہ تو میں آپ کو ڈیل کروں گا نا, جب آپ مجھے اپنا نام دیں گے تو میں بات کروں گا.